فلسطین وہ مقدس خطہ ہے جسے بے شمار انبیاء اکرام علیہ السلام کی زیارت اور قدم بوسی کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں متعدد انبیاء اکرام علیہ السلام تبلیغ دین کے سلسلے میں تشریف لائے اور اسے اپنا مسکن و مدفن بنایا۔ یہاں وہ مقدس مقامات ہیں جو یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے لیے ادب و احترام اور عقیدت کا مرکز ہے۔ اس مقدس مقام کو کئی انبیاء اکرام علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے اور اسے اپنا مسکن بنایا۔ آپ کے شہزادے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی یادیں بھی اس مبارک شہر سے وابستہ ہیں۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جہاد کے ذریعے بیت المقدس اور ارد گرد کے علاقوں میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نافرمانی کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں سزا دی گئی۔ جب سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی تو آپ نے بیت المقدس کو سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ آپ کے بعد آپ کے شہزادے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی یہی شہر دارالحکومت رہا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ہی مسجد اقصیٰ کی تعمیر کو مکمل کرایا اور آپ کا مزار پرانوار بھی یہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال پاک کے بعد بنی اسرائیل بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے۔ شاہ باب البخت نصر بیت المقدس پر قابض ہوا اور یہاں تباہی مچا دی۔ اسی دوران انبیاء اکرام علیہ السلام کے مبارک تبرکات والا تابوت سکینہ غائب ہو گیا، جس کا آج تک کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد شاہ بابل نے یہود کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا اور اس بستی کا نام تل ابیب رکھا، اور آج کے دور میں یہی شہر اسرائیل کا دارالحکومت ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی مبارک شہر میں پیدا ہوئے اور اسی مبارک سرزمین پر آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ اور 7ویں صدی کے آغاز میں شاہ ہرقل نے بنی اسرائیل کو ان کی بدکاریوں کی سزا میں بیت المقدس سے نکال دیا۔ ایک عرصے تک بیت المقدس پر حکومت کے لیے ایران اور روم کی جنگ جاری رہی۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل فرما کر یہ غیبی خبر دی کہ روم عنقریب غالب آئیں گے، اور بعد میں ایسا ہی ہوا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کی جس مسجد میں امامت فرمائی، وہ معروف مسجد اقصیٰ بھی اسی سرزمین پر واقع ہے۔ یہ وہ مقدس ارض پاک ہے جہاں ہزاروں فرشتے نازل ہوئے۔ نزول وحی اور خیر و برکت کا عظیم سلسلہ بھی یہی رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اسے پاکی ہے جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ساتھ اس کے ارد گرد کی سرزمین یعنی فلسطین، شام، اردن، لبنان اور مصر وغیرہ کا علاقہ بھی بابرکت ہے۔ فلسطین اور بلاد شام کی سرزمین میں خیر و برکت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ولی سلیمان الریح عاصفا تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا وکننا بکل شیء عالمین۔ یعنی سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہمیں ہر چیز معلوم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں فلسطین بلاد شام کا حصہ تھا۔ اس سرزمین کی خیر و برکت پر دلالت کرتی ہوئی ایک آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔
ہم نے اسے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات بخشی اس سرزمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی۔ حضور صدر اللہ فاضل مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سرزمین سے سرزمین شام مراد ہے۔ یہاں کثرت سے انبیاء ہوئے اور تمام جہان میں ان کی دینی برکات پہنچی، اور سر سبز و شادابی کے اعتبار سے بھی یہ خطہ دوسرے خطوں پر فائق ہے۔ یہاں کثرت سے نہریں ہیں، پانی پاکیزہ اور خوشگوار ہے، درخت اور پھلوں کی کثرت ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے مقام فلسطین میں نزول فرمایا اور حضرت سیدنا لوط علیہ السلام نے مقام مؤتفقہ میں۔